اسی لیے 770 آپ کا اپنا چینل ہے. ہم میں سے کوئی بھی مکمل نہیں ہے, بہت ساریاں کمیاں کوتاہیاں بھی ہوں گی, مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کے سنانے کے لیے نہیں بات کرتی. آئی ورک ڈے اینڈ نائٹ ٹو میک اٹ بیٹر. اور بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں میں خود کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ دیر از اے سپر پاور جس نے میرا وہ کام کروایا, ورنہ اسی چینل سے متعلق. بہرحال ہاں آئیے صاحب, آپ کو لے کر کے بڑھتی ہوں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. جناب میں تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ لیٹ ہو گئی. ایوری تھنگ از ڈسٹرب ٹل دا اینڈ ٹوڈے. آج کا پروگرام بڑا امپورٹنس کا حامل ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے آج کا پروگرام جو ترتیب دیا, کس لیے؟ کیونکہ میں وہاں سے اسرائیل کے جھنڈے کے بارے میں سوچتی ہوں کہ دیکھیے تھنگز ود دا پلاننگ. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ ہوں گے جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا فار بینگ ود اس. صاحب میں آج اسرائیل کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ ابھی بنجامن نتن یاہو نے اقوام متحدہ میں جب اپنی ایک اسپیچ کی, تو اسپیچ میں اقوام متحدہ کو جب آ کے ایڈریس کیا تو اس میں انہوں نے جو دونوں ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا رکھے تھے, 2 بینرز اٹھا رکھے تھے. ایک طرف کا جو میپ تھا, ورلڈ میپ تھا, اس میں آپ کو گرین ہاوی نظر آتا تھا. یہ وہ ملک ہے جس میں ایجپٹ ہے, جس میں سعودی عربیہ ہے. یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے ابراہیم اکارڈ میں بھی ان کے ساتھ ہیں کہ ہم ایک ہی ابراہیمی مذہب میں ہیں. مگر کٹ سعودی عرب نو بھی بہت پینی ہے. یہ میری گل تسی لکھ کے رکھ لو. آج کی تاریخ میں 9 اکتوبر کو میرے یہ الفاظ لکھ کے رکھ لیں کہ یہ صرف باریاں لگی ہوئی ہیں. 48 میں اسرائیل بنتا ہے, اس کے بعد اسرائیل سے کچھ علاقے لے لیے جاتے ہیں, ایک لڑائی ہوتی ہے, درمیان میں بھی لڑائیاں ہوئیں بڑی دفعہ, مگر اسرائیل نے اپنے جو اس کا ایک ہے اس سے نہیں ہٹا. دوسری طرف اسرائیل کے جو بنجامن نتن یاہو ہیں, یہ اقوام متحدہ کے فلور کے اوپر یہ دکھا رہے ہیں. دوسری طرف جو ایک انہوں نے میپ پکڑا ہوا ہے اس کو ایول کا نام انہوں نے دیا ہے, اور جس میں عراق کا ذکر ہے, جس میں شام کا ذکر ہے, جس میں اب یہاں سے میں آ جاتی ہوں کہ جب بنا تھا, جھنڈا بنایا گیا تھا, یہ آج سے نہیں, یہ تقریباً 18ویں صدی کی بات ہے. 18ویں صدی میں جب اسرائیل کا فلیگ بنایا گیا تھا, یہ پہلا فلیگ جو تھا تھیوڈور ہرزل نے یہ بنایا تھا. زائونسٹ فلیگ اس کو نام دیا گیا تھا, تھیوڈور ہرزل نے فرسٹ زائونسٹ فلیگ تھا. اور 1895 میں اور اس کو جوش اسٹیٹ کا نام دیا تھا. 1 سال کے بعد, اچھا اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو 2 4 6 یہ 6 کا ایک ستارہ درمیان میں نظر آتا ہے. اس کے اندر 7 کونوں والا ایک ستارہ ہے جس میں 2 نیلی پٹیاں. سفید رنگ وہ کہتے ہیں ان کی پیورٹی کو, کلینینس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جبکہ نیلا رنگ جو ہے وہ ڈیوڈ کے کلر کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. ان کلرز کی بھی ایسنس ہے. پرومسڈ لینڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ والا جھنڈا. نیلی 2 نہریں جو ہیں, لائنیں جو ہیں, یہ 2 نہروں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. دریائے نیل سے لے کے دریائے فرات تک کی پرومسڈ لینڈ ہے. اس دریائے نیل سے لے کے دریائے فرات تک اور دریائے فرات سے آگے کرد ہیں. اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ کرد ہمارے دوست ہیں. اب اگر یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک اور ایریا بھی ڈسکس کروں گی جس ان تمام کے اوپر زیادہ روشنی ڈالیں گے ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب ڈالیں گے. اگر آپ بحیرہ روم کی طرف دیکھیں, بحیرہ روم 3 طرف خشکی سے گھرا ہوا ہے, اور یہ وہ ہے جس کے ایک طرف اگر اوپر کی طرف دیکھیں نارتھ کی طرف اس کی یورپ ہے, ساؤتھ کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو افریقہ ملتا ہے. اگر آپ اس کے ایسٹ کی طرف, اگر آپ ویسٹ کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایشیا ہے. دیکھ لیجئے گا ٹرکی, یہ پاکستان, یہ ممالک آ جاتے ہیں. ساؤتھ میں اس کے افریقہ ہے, اوپر اس کے, اور اس کو بحیرہ روم کو میڈیٹرینین سی کہا جاتا ہے. میڈیٹرینین سی 3 طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ہے. ایک سائڈ پہ وہ دیکھیے جہاں لکھا ہوا ہے موروکو اینڈ اسپین, جہاں لکھا ہوا ہے وہاں پر سے ایک راستہ گزرتا ہے, اور یہ راستے بڑے امپورٹنٹ ہیں جو کہ ان سمندروں کو دوسرے سمندروں سے ملاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. جبرالٹر کا ایریا اس کو کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. یہ بحیرہ روم جو ہے تقریباً 2.5 ملین مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا، میڈیٹرینین سی، ان ادر ورڈز میڈیٹرینین سی 2.5 ملین مربع کلومیٹر تک یہ پھیلا ہوا ہے. یہ بحیرہ اوقیانوس سے بھی منسلک کرنے والے آبنائے جبرالٹر، یہ جو آبنائے جبرالٹر ہے تقریباً 14 کلومیٹر لمبی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آبنائے جبرالٹر موراکو اور اسپین کے درمیان ہے، اسپین اور موراکو جہاں سے آمنے سامنے ہیں، یہاں سے یہ راستہ نکلتا ہے. یہ بحیرہ اسود سے بھی منسلک ہے. نہر سویز جو ہے آپ نے بہت ذکر سنا ہوگا. نہر سویز بحیرہ روم کے جنوب مشرقی کنارے پر واقع ہے، اور یعنی مختلف اور جو اوشنز ہیں یا سیز ہیں ان کے ساتھ ان کو منسلک کرتی ہے. میڈیٹرینین سی کا ساحل تقریباً 22 ممالک سے ملتا ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. اب وہ یہ کہتے ہیں، اگر ایک سائڈ پہ آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیچھے ہمارے بحیرہ روم یا میڈیٹرینین سی ہوگا، اور آگے ہمارے جو ہے وہ نہر فرات ہوگی. نہر فرات اگر آپ دیکھیں تو یہ عراق کے بیچوں بیچ میں سے گزرتی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہر فرات تک کا علاقہ ہمارا ہے، نہر فرات سے آگے کرد ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ عراق میں بلکہ یہ کردوں کے ساتھ ٹرکی کی بھی جھگڑا رہا کرتا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کرد ہمارے دوست ہیں، ان تک ہم نے پہنچنا ہے. مگر میں نے جیسے آپ سے کہا نا، مت فکر کیجئے گا، باقی لوگ بھی اپنی اپنی باری کا انتظار کریں. اگر موراکو اینڈ اسپین بھی ہیں وہ بھی بچیں گے نہیں. ایکچولی جو جوئش لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پیچھے کی تاریخ میں سے اگر آ جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے چلے جائیں، پھر اس کے بعد بہت ساری سلطنتیں آئیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آٹومنز کی جتنے علاقے پہ حکمرانی تھی، غور کرنے کی بات ہے، آٹومنز کی جتنے علاقے پہ حکمرانی تھی ان علاقوں پہ اصل حق جو ہے وہ اسرائیلیوں کا ہے. اسی کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں یہ گریٹر اسرائیل. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے اینٹ سے اینٹ بجائی گئی غزہ کی، اب لبنان کی باری ہے. لبنان کے بعد سیریا، شام آ جائے گا، پھر عراق کی طرف یہ نکلنا چاہتے ہیں. دے جسٹ وانٹ، مگر میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، رائٹ اٹ ڈاؤن سم ویئر، سعودی عربیہ کی باری بھی دور نہیں ہے. ابھی تو ان کو سعودی عربیہ کی ضرورت ہے، بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از سیڈ بائی دیم، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کوٹ اینڈ کوٹس میں. وہ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ میں بھی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ یہ یہودا کی زمین ہے، لینڈ آف جدا، ان کی یہ زمین اس کو کہا جاتا ہے. ان کا فلیگ بھی اسی پہ بیس کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کو آج کل گریٹر اسرائیل کا تذکرہ سننے میں آ رہا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کے ہی ایک رائٹر ہیں جنہوں نے 1800 کچھ میں انہوں نے بلکہ اس کے بارے میں لکھا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پرامسڈ لینڈ، دس از اے لینڈ پرامسڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کی ذات برکات پر، اور کروڑوں درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اما بعد، اب آپ نے تقریباً سب کچھ ہی کہہ دیا، آپ نے میرا کام آسان کر دیا. بہت سی باتیں آپ نے کہہ دی، میں بڑا مشکور ہوں. آپ نے اس کے جھنڈے کے بارے میں بات کر دی اور اسرائیل کے بارے میں بات کر دی. میں جو باتیں آپ نے نہیں کی وہ مجھے چھوڑی، میں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. دراصل بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ گریٹر اسرائیل کا تذکرہ جو تھا 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد سامنے آیا تھا، لیکن اسرائیل کی طرف سے اس پر مکمل خاموشی اختیار کی گئی، لیکن اس کی تردید کبھی سامنے نہیں آئی. لیکن گزشتہ 2 دہائیوں سے باقاعدہ یہودی اس مضموم منصوبے کی تائید میں لکھنے کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا پر بھی گریٹر اسرائیل کا تذکرہ کھل کر رہے ہیں، جس کا رواں برس جنوری میں اسرائیلی مصنف ایوی لیپن کا انٹرویو عالمی طور پر بڑا وائرل ہوا ہے، جس میں اس نے کھل کر کہا کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر اپنے سے بیمار ذہن کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے، آپ نے اس کا ذکر بھی کر دیا ہے، کہ افراد کی دوسری جانب کرد ہیں جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے پیچھے بحیرہ روم ہے،
اس کا بھی آپ نے نقشہ دکھا دیا اور بہار آگے قدس پہ. پھر انہوں نے کہا کہ لبنان کو اسرائیل کے تحفظ کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ اور طور سینہ پر بھی قبضہ کریں گے اور ان جگہوں کو پاک کریں گے. یہ اس کے الفاظ ہیں اور وہ ویڈیو بھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس بالکل وہ ہم نے ویڈیو بھی دکھانی ہے. آپ نے کہا 1967 کے بعد گریٹر اسرائیل کا تذکرہ آیا, حالانکہ جب یہ فلیگ بنایا گیا تھا تھیوڈور ہیزل کا میں ذکر کرتی ہوں, تھیوڈور ہیزل نے بنایا تھا, تو اس نے جوئش اسٹیٹ اینڈ گریٹر اسرائیل کا اس نے بھی تذکرہ کیا تھا. جی میں اس کی طرف آ رہا ہوں. میں جی تو this mean it is not, I'm sorry to interrupt you sir, this mean this is not 1967 بلکہ 1895 میں بھی گریٹر اسرائیل کا تذکرہ آیا. آغاز اس وقت ہوا تھا. میں نے کہا کہ جب یہ سامنے آیا دنیا کے سامنے, میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, جو سامنے آیا میں اس کی بات کر رہا ہوں, باقی آپ درست کہہ رہی ہیں, واقعی اس وقت آیا تھا. اب دیکھیے اس شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب ہماری سرحدیں لبنان سے لے کر سعودی عرب کے عظیم صحراؤں سے ہوتی ہوئی بحر روم سے لے کر نہر فرات تک پھیلی ہوں گی, جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا. یعنی گریٹر اسرائیل کے تصور کو اس وقت زیادہ تقویت ملی جب ابھی غزہ میں نا زمینی کارروائی کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیلی فوجیوں کے یونیفارم پر گریٹر اسرائیل کے نقشے کے بیج پہن رکھے تھے انہوں نے, جبکہ انتہائی جو رائٹ ہینڈ کے جو جوز ہیں اسرائیلی وزراء کی طرف سے دا پرومس لینڈ, جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے, جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ نقشے میں اردن, فلسطین, لبنان, شام, عراق اور مصر کے کچھ حصوں پر قبضہ کرنا شامل ہے باقاعدہ طور پہ. اچھا, اسرائیل میں بہت سے یہودی اس خطے کو ایسٹر اسرائیل یعنی لینڈ آف اسرائیل کے نام سے بھی جانتے ہیں, اور یہ اسرائیل کی موجودہ سرحدوں سے کہیں بڑا جغرافی علاقہ ہے. اچھا, یہ ذہن میں رکھیے کہ گریٹر اسرائیل کا تصور کوئی نیا خیال نہیں ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا نا, مگر یہ تصور کہاں سے آیا اور دی پرومس لینڈ میں کون سے علاقے شامل ہیں, یہ جاننے کے لیے ہمیں کئی 100 سال پیچھے جانا پڑے گا. سن تو آپ نے بتا ہی دیا ہے. لیکن میں آپ بتا دوں کہ صہیونیت کے جو زائنزم کے جو بانی نا تھیوڈور ہیزل, اس کے پرومس لینڈ اس نے آئیڈیا کیا تھا. یہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں اس نے بتایا تھا کہ مصر میں دریا نیل سے لے کر عراق میں نہر فرات تک کے علاقے شامل ہیں. جھنڈا بھی اس میں بنایا جیسے میں نے بتایا, یعنی فلسطین, لبنان, عراق, ایران, شام, مصر, ترکی, سعودی عرب سب گریٹر اسرائیل کا حصہ ہوں گے, اس نے کہا. پھر 1947 میں آپ کو یاد ہوا قوم متحدہ نے فلسطین کو نا 2 الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی تھی, اور بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا تھا. اس کے بعد اسرائیلی سیاستدان اور سابق جو وزیر تھے بیگن, اس نے کہا تھا فلسطین کی تقسیم غیر قانونی ہے, یروشلم ہمارا دارالحکومت تھا اور ہمیشہ رہے گا, اور ایسے اسرائیل کی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے بحال کیا جائے گا, یہ اس نے کہا تھا. پھر آپ دور نہ جائیں, اخبار ٹائمز اسرائیل میں دیکھ لیں, زائنزم نمبر 2 تھیمز اینڈ پروپوزل آف ریشیپنگ ورلڈ سویلائزیشن کے مصنف جو اینڈرن اسٹائن ہے, اس کو بھی دیکھ پڑھ لیں. اس نے لکھا ہے گریٹر اسرائیل کا مطلب جو ہے مختلف گروہوں کے لیے مختلف ہے, اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. سب کھل کے آپ کو پتہ چل جائے گا. اسرائیل میں اور ملک سے باہر رہنے والے یہودیوں کے لیے گریٹر اسرائیل کی اصطلاح کا مطلب مغربی کنارے یعنی دریا اردن تک اسرائیل کی خود مختاری قائم کرنا ہے. اور اس میں بائبل کا حوالہ دیا ہے, اس نے کہا بائبل میں درج ہے, بائبل میں درج یہودیہ, سامرا, ممکنہ طور پر وہ علاقے شامل ہیں جن میں 1948 کی جنگ کے بعد قبضہ کیا گیا تھا. اچھا, اس کے علاوہ اس میں سینائی, شمالی اسرائیل اور گولان کی پہاڑیاں بھی شامل ہیں. اچھا, اگرچہ گریٹر اسرائیل کے تصور کے پیچھے اصل خیال یہی ہے, جس کا آپ نے کھل کر تذکرہ بھی کیا اپنے اس انٹرو میں, مگر آج کے اسرائیل میں ایک زیادہ حقیقت پسندانہ سوچ یہ بھی ہے, اس میں اسرائیل کی سرحدوں سے باہر کے وہ علاقے جو مغرب کنارے کے علاقے غزہ اور گولان کی پہاڑیوں میں شامل ہیں, جن پر اس نے طویل عرصے سے قبضہ کر رکھا ہے. یہودی مذہب کے مطابق گریٹر اسرائیل سے مراد مشرق وسطیٰ میں وہ تمام قدیم علاقے ہیں جو سلطنت عثمانی کا حصہ تھے, جیسے آپ نے کہا, اور بالکل درست کہا. میں آپ کو یہاں روکنا چاہتی ہوں, آپ بالکل بات اپنی کر رہے ہیں, مگر میں ایوی لپکن کا ایکچولی 1890 سے یہ معاملہ چل رہا ہے, جب سے یہ جھنڈا بنا. اس کے بعد اس جنوری میں ایک مصنف ہیں جنہوں نے باقاعدہ, آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ ان کا وہ سیگمنٹ دیکھ سکتے ہیں. آئی تھنک وی ہیو دیٹ کلپ, ہم وہ پلے کریں گے. اور اب مجھے کہاں سے خیال آیا کہ اگر اب آپ دیکھتے ہیں تو لبنان کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہے. سعودی عربیہ انجوائے کر رہا ہے اس بات کو, اور یو اے ای اس بات کو انجوائے کر رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ایوی لپکن کا یہ انٹرویو شیئر کر رہے ہیں. یہ جنوری میں انہوں نے یہ بات کہی تھی, جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا. اور ابھی کیونکہ اقوام متحدہ میں بنجمن نتن یاہو نے یہ نیا میپ آف دا ورلڈ نیو آرڈر
دکھا دیا ہے. آپ ایوی لپکن کی بھی جی بالکل ایوی لپکن کی ایک کر دیں کہ یہ ایوی لپکن جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ زائنزم کا بڑا حصہ ہے, وہ مانتا بھی ہے, اور یہودی اس بات کو حرف آخر بھی مانتے ہیں, اسے بہت بڑا آدمی مانتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ اس کو ذرا سنیے گا. یہ جنوری میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا, اور جو رائٹسٹ ہیں جوئش, دیر آر ویری مینی جوئش جو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سزا ملی گئی ہے. اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں بھی ہے اور باقی جگہوں پہ بھی ذکر ہے. اور آپ یہاں پہ میں آپ کو یہاں ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں کہ بائبل میں دیر واز اے ٹائم کہ اسرائیلیوں کی اور کرسچنس کا آپس میں جھگڑا تھا, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب میں چڑھانے کے لیے وہ جب غلط کاموں سے روکتے تھے تو اس وقت جو وہاں کے سرکردہ لوگ تھے اور امیر لوگ تھے وہ تمام کے تمام جوئش تھے جنہوں نے بادشاہ کی کے کان بھرے تھے. تو بہرحال لیٹس واچ اینڈ لسن دس انٹرویو اینڈ ول موو فارورڈ کہ وہاں سے آج کل گریٹر اسرائیل کے نظریے کو تقویت دی بنجمن نتن یاہو کے ایڈریس نے جو کہ انہوں نے دیا یونائٹڈ نیشنز میں. Eventually, our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. We will take Makkah and Medina and we will purify those places. ایک بات یاد رکھیے گا, اگر آپ, میں ہر چیز کو پیچھے سے لنک کرتی جاؤں گی. اگر ہم نے فلیگ کا ذکر کیا تو نیل سے فرات تک 2 لائنیں نیل سے فرات تک کے ایریے کو ظاہر کرتی ہیں. تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ ایٹ میڈیٹرینین, اٹ ول گو بیونڈ نیل تک یہ پہنچیں گی. کیپ آن واچنگ. جی آج کل یہ جنوری میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا, اور اب آپ کو بنجمن نتن یاہو کے اس سے نظر آئے گا. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جب بات کرتی ہوں, گولان ہائٹس کی جب بات کرتے ہیں تو اسرائیل جو ہے نا وہ صحرائے سینا کا بھی اگر ہم ذکر کرتے ہیں, اس میں پرومس لینڈ میں صحرائے سینا بھی شامل ہے. جی جی, گولان کی پہاڑیاں بھی اس میں شامل ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جو مصر کے صدر ہیں سیسی, وہ امریکہ میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں سیسی بچ گئے تھے, اور پھر یہ جا کے وہاں کے انچارج بھی ہو گئے. ہی از سپورٹنگ اسرائیل, بٹ بچنا انہوں نے بھی نہیں ہے, بیکاز دے نیڈ صحرائے سینا کا حصہ بھی ان کو چاہیے اپنی پرومس لینڈ میں. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹے اوے فرام اسرائیلز کنٹرول. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ جو آپ نے بڑی اہم بات کی, میں اسے دہرا دیتا ہوں, بڑی اہم. آپ نے کہا یہودی کلیم کرنے کہ سلطنت عثمانی کا جتنا بھی حصہ ہے وہ سارے کا سارا ہمارا ہے. اب جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں, ابھی واقف ہیں, آپ جانتی ہیں سلطنت عثمانی کتنی بڑی, کتنے ممالک میں مشتمل تھی. اچھا, جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر آئے تھے نا, تو اس وقت ان کا مرکز فلسطین تھا جہاں آ کر وہ آباد ہوئے. یعنی پہلا ٹھکانہ ان کا آ کے جو ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وہ نکلتے ہیں تو وہ فلسطین میں آئے تھے. اسرائیلی حکومت نے اسے آج بھی جودیہ صوبے کا حصہ مانتی ہے, اور اس کے علاوہ گریٹر اسرائیل میں وہ تمام علاقے شامل ہیں جہاں یہودی آباد تھے, جس کا آپ نے ذکر کیا اور نقشہ بھی دکھایا آپ نے. عالمی طور پر اسرائیلی فلسطین کے تمام مقبوضہ علاقوں سمیت مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کو اپنا حصہ مانتے ہیں. لیکن اگر صرف فینٹیسی کی بات کی جائے تو گریٹر اسرائیل میں جزیرہ نما عرب یعنی آج کے سعودی عرب, عراق, اردن, مصر کے کچھ علاقے اس میں شامل ہیں. اور دی پرومس لینڈ کے مطابق جب حضرت یوسف کے دور میں یہودی مصر میں آباد ہوئے تھے نا, تب ان کی حکمرانی فلسطین سے لے کر کربلا یعنی بلاد شام, یعنی آج کا جو شام ہے, اور فرات کے کچھ علاقوں تک تھی. اس لیے وہ کہتے ہیں نا عرب ریاست, اور عرب ریاست نہ ہونے کے باعث ان کا اثر رسوخ کئی علاقوں تک تھا. اور گریٹر اسرائیل کا تصور یہیں سے آیا ہے کہ بنی اسرائیل کی اولاد جہاں جہاں پلی بڑی ہے وہ سب علاقے ہمارے ملک کا حصہ ہوں گے. اچھا, یہاں میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں جو بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ سعودی عرب کی باری آنی ہے, نو ڈاؤٹ. میں آج نا دیکھ رہا تھا جو آپ کے ساتھ پروگرام ہوئے تھے, آج سے 76 ہفتے پہلے آپ سے پروگرام ہم نے کیا تھا اس کے بارے میں. اس میں بغیر طور پر ہم نے یہ کہا تھا, جب آپ نے یاد ہوگا جب ہم نے خلافت عثمانیہ کا ذکر کیا تھا, ایک بہت بڑا اس زمانے میں ایک گھنٹے کا پروگرام آپ کے ساتھ ہوتا تھا, اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ باتیں کی تھی. گویا ہم نے تو یہ جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں ہم نے 76 ہفتے پہلے کی تھی.
آپ کی یعنی ای آواز کے اس پروگرام میں. یہ مکہ اور معظمہ میں جیسا میں نے پروگرام کے شروع کے حصے میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا, اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے, and they were very rich Jewish people, very rich. بتاتا ہوں وہ بھی, اگر آپ وہ پروگرام نکال کے دیکھیں اتفاق سے. نہیں ڈاکٹر صاحب, آج کے پروگرام کا we don't have time to talk about the previous. میں آپ کو بتاؤں ایک بات بتا دوں, آپ نے سعودی کا, میں اردن کی بات کرنے لگا ہوں. آج جو اردن جو ہے نا باقاعدہ طور پہ ایران کے جو ڈرون بھی گرا رہا ہے, میزائل بھی گرا رہا ہے, سب کچھ گرا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2023 میں ایک سال پہلے صرف دائیں بازو میں اسرائیلی وزیر ہے نا بیزلیل سموٹرچ, اس نے پیش کردہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں تو اردن بھی شامل تھا, جس کے بعد سفارتی آپ کو تنازع کھڑا ہو گیا تھا. اب یہ بتا دوں اسرائیل وزیر نے پیرس میں ایک تقریر کے دوران گریٹر اسرائیل کا ایک نقشہ پیش کیا تھا, جس میں اردن اور مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا تھا اور کہا تھا ہم یہ لے کے رہیں گے, یہ ہمارے حصے ہیں. تو اردن نے بیزلیل پر دونوں مال کے درمیان امن مادی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے شدید احتجاج کیا تھا. اچھا حقیقت یہ ہے کہ سموترچ ہو یا بین گوئر جو ہے جن حلقوں کی وہ نمائندگی کرتے ہیں, وہ اسی طرح کو اس علاقے جائز مستقبل سمجھتے ہیں, جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ جو اب جس کا بھی آپ نے ویڈیو بھی چلایا, یہ ساری جتنی بھی پوری ٹیم ہے یہ تو مانتے ہیں اس بات کو. اور آپ کہتے ہیں لکھ کے رکھ لیں, لکھ کے رکھنے کی بات نہیں ہے. آپ کس کو کہہ نہیں سعودی کو لکھ کے رکھنا, مطلب اگر ان کی اتنی عقل ہوتی تو کہا وہ آپ کا کیا, آپ کو یاد نہیں کہ عراق کا جو پہلا اٹامک جو اس کا پلانٹ تھا تباہ کیا گیا تھا, وہ کہاں سے ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ باقاعدہ طور پہ سعودی کی فضاؤں سے گزر کے گیا, کویت کی فضاؤں سے گزر کے گیا, اس نے عراق کا اٹامک پلانٹ تباہ کیا. پھر آپ اور آگے آئیے, میں اب آپ کو دوسری سیاسی وہ چیزیں ان کے وہ پروگرام آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ آپ کے سامعین کی نظر نئے ہوں گے. آپ دیکھیے 2000 میں جو جنگ ہوئی تھی نا, 2000 میں جو اسرائیل کی اور لبنان کے اس وقت حزب اللہ نے ان کو کافی نقصان پہنچایا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو پیٹریاٹک کرسچین پارٹی تھی نا, وہ حزب اللہ کے ساتھ تھی, ان کا باقاعدہ طور پہ ایک معاہدہ تھا. لبنان کے اندر صرف یہی آپ کو پتا کہ وہاں پہ دو قومیں زیادہ رہتی ہیں, عیسائی اور مسلمان. عیسائیوں کا جو ہے وہ مطلب صدر ہوتا ہے, مسلمانوں کا وزیر اعظم ہوتا ہے لبنان کے اندر. یہ ایک طے شدہ ان کی اپنی کانسٹیٹیوشن میں طے ہے. لبنان کی فوج کیونکہ بڑی کمزور ہے, حزب اللہ کی فوج سے زیادہ مضبوط ہے, اس لیے بہت سے دوسرے جو گروہ ہیں وہ کہتے ہیں بار بار حزب اللہ کی وجہ سے اسرائیل ہم پہ حملہ کرتا ہے, اس کو جو ہے ان کو نکالا جائے یا ان سے ہتھیار رکھوا لی جائے, ان کو اسلحہ سے لے لیا جائے. لیکن جو سب سے بڑی پارٹی مسیحی پارٹی تھی, اس نے جو حزب اللہ سے جب مطلب معاہدہ کیا تو اس نے کہا کہ حزب اللہ تو ہماری فوج ہے, یہ تو رہنا چاہیے تھا کہ اس نے ہمارا ڈیفینس کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے اس وقت تو ان کا آپس میں معاہدہ تھا, تو یہ دونوں جماعتوں نے مل کے جو اسرائیل کو مطلب حالانکہ مسیحی پارٹی نہیں لڑی تھی, صرف حزب اللہ لڑے تھے وہاں پہ اس وقت, لیکن حزب اللہ نے کافی حد تک اسرائیل کو روک دیا تھا, بلکہ بہت سارا نقصان پہنچایا تھا. اور اسرائیل کو جو آج کل اسرائیل کا پلان ہے اس وقت اس کا پلان تھا, لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پہ محنت کی. اور انہوں نے کیا سب سے پہلے 3 سال پہلے 4 سال پہلے انہوں نے کیا, جب اس کا ٹرمپ کا آخری دور تھا, اس نے جو کام کیا, جب اس نے سعودی عرب کے ساتھ جو اس کا جو داماد تھا جیرالڈ, اس نے جو کام کیا آپ کو یاد ہے, نیا ایک لارڈس آف عربیہ بنا, UAE اور دوسرے ملکوں سے اس نے باقاعدہ تسلیم کروایا. سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تعلقات تو قائم تو ہو سکے, لیکن سفری تعلقات بنے ہوئے ہیں. اور سب یہ جانتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ عرب ملکوں نے 4 عرب ملکوں نے تسلیم کیا ہے وہ سعودی عرب کی شے پہ کیا ہے. اور آج اس کی سفارتی اس کی جو ہوائی حدود کو جو مطلب کراس کیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ, اور ایران کو منع کیا جا رہا ہے, ایران نہ کر سکے مطلب اس کی طرف بھیجا جا رہا ہے, اس کی وجہ صرف یہی ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک باقاعدہ اسکیم بنائی. اسکیم بنانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو عیسائی تھے پہلے حزب اللہ سے وہ توڑے, ان کا معاہدہ ختم کیا. اب انہوں نے معاہدہ ختم کیا تو وہ اس بارڈر سے پیچھے آ گئے, اسرائیل کے پیچھے. اب انہیں حزب اللہ پہ حملہ کرنے کا موقع ملا. انہوں نے باقاعدہ حزب اللہ پہ فوراً حملہ نہیں کیا. آپ یہ دیکھیے, انہوں نے پہلے آہستہ آہستہ ان کے جو دوسری چیزیں تھیں ان کو ختم کیا. آپ دیکھیے اب ہماری مسلمانوں کی بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ایسی سائنسی اتنی تکنیک ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے. پچھلے دن کیا ہوا, انہوں نے دیکھیے کہ انہیں جو واکی ٹاکی جو تھے مطلب اس کو باقاعدہ طور پہ 2000 واکی ٹاکی سیٹ تھے, ان کے اندر باقاعدہ طور پہ منی بم لگائے اور ان کے ہزاروں آدمی زخمی کر دیے, اور 387 آدمی جو تھے حزب اللہ کے وہ شہید ہو گئے اس کے اندر. یہ باقاعدہ طور پہ پھر ایک جعلی کمپنی بنی. اب اس کمپنی کی تحقیق کھلی ہے تو پتہ چلا کہ وہ بلغاریہ کے اندر, وہ بلگریڈ کے اندر وہ کمپنی رجسٹرڈ ہوئی. ایک انڈین آدمی جس نے اسے رجسٹر کیا, اور جو ہی اس کے مطلب لبنان نے اس کمپنی کے خلاف جو کام کرنا شروع کیا تو وہ انڈین جو تھے فوری طور پہ وہ امریکہ چلے گئے. امریکہ جا کے وہ غائب ہو گئے باقاعدہ طور پہ.
یعنی پھر ایک عورت کا نام سامنے آیا کہ اور جو اس کے ایک پیچھے تھی، پتہ چلا کہ وہ عورت بھی وہاں سے بھاگ گئی ہے. پھر پتہ چلا کہ وہ اور باقاعدہ طور پہ بلغاریہ کے اندر جو موساد کی ایجنٹ تھی جس نے باقاعدہ طور پہ یہ کام کیا. یہ سارا کام انہوں نے ایسے نہیں کر دیا، پورا پلان کیا انہوں نے. یہ پلان آج سے نہیں ہے، جیسے ہم نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا. جو کاروائی ہو رہی ہے نا، میں اس کی کہہ رہا ہوں. پلان تو ان کا یہ بہت پرانا ہے، جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، بات تو وہ درست ہے جو آپ نے انٹرو میں کہی. میں تھوڑا سا میں بیکورڈ جانا چاہتا ہوں. حقائق جو ہم دیکھ رہے ہیں، زمینی حقائق جو دیکھ رہے ہیں، اس کے مطلب انہوں نے پلان کیا. اب میں اس پورے کے پورے کی اگر بیک گراؤنڈ کی طرف آپ کی طرف جہاں توجہ مبذول کرانا چاہتی ہوں، آئی وش کہ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری. آٹمنز کی حکومت تھی. آٹمنز کی حکومت کو جب گرایا گیا، شریف حسین بن علی نے رول پلے کیا. مسلمانوں نے مسلمانوں کی حکومت کو گرانے کا ان کا مقصد تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کو بادشاہت ملنا تھی. ان کے چاروں بیٹوں کو بادشاہ بنا دینا جاتا ہے، یعنی دس سیلفش اپروچ. سو آج اس کے بعد مڈل ایسٹ ٹوٹا، اتنی برے طریقے سے ٹوٹا کہ مڈل ایسٹ کے حصے بکھرے ہو کے رہ گئے. اور جب وہ حصے بکھرے ہوئے، وہاں پر اسرائیل، یہ وہ یہودی تھے جن کو جرمنی سے، امریکہ سے اور برطانیہ سے لے جا کے آباد کیا گیا تھا، اسرائیل میں آباد کیا گیا تھا. اور جس طرف میں آپ کو راغب کرنا چاہتی ہوں کہ ہم ہاتھوں سے گرہیں دیتے ہیں اور ہم دانتوں سے ان گروں کو کھول نہیں سکتے. شریف حسین بن علی نے اپنے چاروں بیٹوں کو پوزیشن دلوانے کے لیے آٹمنز کو گرایا. مسلمان مرنے والا بھی کلمہ گو اور مارنے والا بھی کلمہ گو. کس شے پہ؟ طاقت کی اور بادشاہت کی شے پہ. نتیجے میں اسرائیل کی آباد کاری ہوتی ہے. اور آج چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، مصر کے تعلقات بہت اچھے ہیں، خاموش ہے، مگر مصر کی بھی باری آئی کہ آئی. آپ دیکھتے جائیے گا، بیکاز یہ 1890 میں ہی طے پا گیا تھا، حالانکہ تب تو یہودی اسٹیٹ بھی نہیں بنی تھی وہاں پہ. they were all in other parts of the world. مگر تب اس جھنڈے کی داغ بیل جب ڈلی تو نیل سے لے کے فرات تک کے علاقہ تھا. اینڈ دین دے ڈڈ لابنگ، اور پھر برطانیہ نے اور فرانس نے آباد کاری کی تھی یہودیوں کی اس علاقے میں. اگر میں کہیں غلط ہوں میری اصلاح کیجئے گا. اور سبق کیا اس سے؟ ہم آج بھی اپنے بچوں کی بادشاہت اور پوزیشن کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں، مگر وہ کمپرومائز ہمارے ہاتھوں کی دی ہوئی گریں ہمارے دانتوں سے بھی نہیں کھلیں گی. نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ رہیں گے وطن، نہ رہیں گی قومیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. اور آپ نے جو تنبیہ بھی کی ہے وہ بھی بروقت، یعنی بروقت بھی کہہ لیں آپ، یا اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. بات یہ ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ جب میں جیسے جیرالڈ کوشنز کا میں نے ذکر کیا تھا، آپ دیکھیے نا، میں اس میں پھر ہم نے سعودی پہ پورا ایک پروگرام کیا تھا، اس کی پوری مجھے سزا بھی ملی، 4 سال تک وہ مداخلہ بھی بند کر دیا گیا. بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں اس معاملے میں کہ باقاعدہ طور پہ جیرالڈ کوشن جو کہ اس کا ولی عہد کا دوست تھا، باقاعدہ طور پہ اس کے محل میں رہا. اس نے باقاعدہ طور پہ ابھی جو ولی عہد ہمارے سعودی کے ولی عہد ہیں، آپ بتائیں وہاں پہ بادشاہت کا جو سلسلہ ہے، وہاں پہ اس بادشاہ کی پوری لسٹ بنی ہوئی ہے کہ اگر یہ فوت ہو جائے تو پھر اس کا نمبر کس کا، پھر کس کا نمبر. جی ولی عہد ہے، ان کا نمبر 43 تھا، 43. آپ یہ دیکھیے کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ 43 کو اٹھا کے فوری طور پہ پہلے وزیر داخلہ بنایا گیا. وزیر داخلہ بنانے کے بعد پھر اسے وزیر ولی عہد بنا دیا گیا. اور باقاعدہ جو جس میں جو باقی لوگ تھے، لازمی بات ہے کہ ان کے دل میں غصہ تھا کہ ایک برسوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، جو لاس آف عربیہ جو اس ملک کو تقسیم کر کے گیا ہے، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ اس کے بادشاہ چاروں بیٹوں کو بادشاہ دی، ایک اردن دے دیا، لبنان دے دیا، اور سعودی عرب دے دیا، اور کویت دے دیا، ساری چیزیں تقسیم کر کے گیا لاس آف عربیہ. یہ دوسرا جو لاس آف عربیہ آیا، جیرالڈ کوشن جو مطلب یہودی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہاں میں بہت معافی کی خواستگار ہوں، آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے. میں آپ کو تو بتاتی ہوں، آپ
اس سے خوف زدہ ہوں جس کے آپ کو اگلی موو کا نہیں پتہ. جیراڈ کشنر نے جب ابراہم اکارڈ بنایا یا اس نے میل ملاقات کی وہ سب کے سامنے ہے, مگر آج بھی چاہے وہ برطانیہ ہے چاہے وہ امریکہ ہے, دا پالیسیز آپ سمجھیے گا کہ جو بائیڈن, آپ کو جو بائیڈن کے پیچھے تو جیراڈ کشنر کہیں نظر نہیں آئے, مگر جو بائیڈن کی پالیسیز ایگزیکٹلی وہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے جو آپ جیراڈ کشنر کا بار بار ذکر کر رہے ہیں, بٹ دیز آر دا لابیسٹ اراؤنڈ دی پوزیشن ہولڈنگ پیپل. آج کے زمینی حقائق میں اس کا ذکر کرنا پڑے گا. اگر سر آپ کے پریزیڈنٹس جو بھی رہے, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ تھے, چاہے وہ جو بائیڈن ہیں, چاہے وہ بل کلنٹن تھے یا اوباما تھے, ان کے پیچھے دا لابیسٹس آر دا پیپل ہو develop these policies. Pentagon is a place which develop the policies, یعنی behind the brains. So president is not everything. آپ جیراڈ کشنر کی ذکر کرتے ہیں, 48 میں جب اس کو آباد کیا گیا تھا تب تو جیراڈ کشنر پیدا بھی نہیں ہوا تھا. دیکھیے آپ کو میں ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں. میں نے ابھی آپ کو اپنا ایک مضمون انگریزی کا بھیجا ہے, تو آپ کو شاید وقت نہیں ملا ہوگا, آپ بہت مصروف ہیں, پڑھ نہیں سکتے, ٹائم کم ہے, ہم ٹو دا پوائنٹ ہی چلیں تو زیادہ. میں نے اس طرف اشارہ کیا جس کا آپ نے ذکر کیا تھا. میں ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے بے شمار چیزیں خود کہہ دی, اس سے میں بچنا چاہتا ہوں. میں آپ کو لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ باقاعدہ طور پہ ایک منصوبے کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیے اس کے اوپر جو باقاعدہ طور پہ میں نے جو کہا کہ غزہ کے اندر جو سپاہی بھیجے گئے, اور غزہ اس سے پہلے نہیں تھا, غزہ کی جنگ کے اندر جو غزہ میں جو قتل و غارت کی گئی, جو درندگی کا اظہار کیا گیا, ہر فوجی کے یہاں پہ بیچ کے اوپر گریٹر اسرائیل کا نقشہ لگا ہوا تھا. اور کیا ان کو نہیں پتا اس گریٹر اسرائیل کے نقشے میں سعودی عرب بھی ہے, ترکی کا حصہ بھی ہے, عراق بھی ہے, کیا نہیں سب کو پتا؟ نہیں, مگر اس نے اقوام متحدہ میں بنجامن نتنیاہو نے جب سپیچ کی تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں سعودی عربیہ کو گرین والے فلیگ میں رکھا تھا, مگر سعودی عربیہ کی باری آئے گی ضرور. ہمارے کان تو اس وقت کھڑے ہو جانے چاہیے تھے جب یہ میں نے اس کو بھی کہا تھا, اپنے عالمی چینل پہ میں نے اس کا بھی ذکر کیا تھا, اس میں نے کیا تھا, میں نے کہا کہ ہمارے آج بھی اگر ہم نہ کھڑے ہوتے اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سائن کر لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ ہم نے اسی دن سائن کر دیے تھے, آٹمنز کو توڑا گیا تھا, اور جب یہ اسرائیل واز دیز اسرائیلیز ور نیور ہیئر. آپ کو ایک تاریخی ایک بات اور بتا دوں, جب وہاں پہ خلافت عثمانی کے سلطان عبد الحمید ثانی کے پاس جب یہودی سفیر گیا تھا تو یہ جھنڈا اس کے پاس لے کے گیا تھا. سلطان عبد الحمید ثانی نے کہا تھا کہ میں اس کو چمٹے کے ساتھ بھی اس کو ٹچ کرنا پسند نہیں کرتا. بہت شکریہ ڈاکٹر, بہت شکریہ. یہ جھنڈا آج کا نہیں بنا, اس کے پاس جو یہ دو دریا نیل اور فرات کو ظاہر کرتے ہوئے درمیان میں وہ ڈیوڈ سٹار ہے 7 کونوں والا. بہت شکریہ. مگر میں بار بار ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں, میں اور آپ ہم میں سے ہر انسان اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے, اور ایک زمانہ تھا کہ ہم کو الگ الگ رکھ کے توڑا گیا. ابھی ڈاکٹر صاحب نے اردن کا ذکر کیا تو وہاں پر پیکٹ ہے دو گورنمنٹس کا, دو کمیونٹیز کا, مسلمان اور کرسچنس کا, کہ ایک کے پاس ایک پوزیشن. لبنان میں پیکٹ ہے, لبنان میں ان کا پاس پیکٹ ہے, بٹ انفارچونیٹلی الٹیمیٹلی وہاں پر ڈویژن کریٹ کی گئی, اسے کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول, اینڈ آج بھی یہ ہر جگہ پہ قائم ہے. آئی وش آل دا بیسٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, وی آر ویری مچ آؤٹ آف ٹائم. آج میں بالکل ہی میس اپ ہو گئی. کوئی بات نہیں, مگر تھنک اباؤٹ اٹ. میں آئی وانٹ ایوری بڈی کہ پلیز آپ یہ تمام انفارمیشن موجود ہے. ڈونٹ واچ مووی, ڈونٹ اسپینڈ ٹائم غلط طرح سے. دنیا کے حالات کو دیکھیے گا, ہم اپنی تباہی کے ذمہ دار خود ہیں. آج سے 76 ویک جو پہلے آپ سے پروگرام ہوا تھا, میری گزارش ہوگی وہ بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آج کی بات آپ سے کرتی ہوں, پلیز آپ خود گوگل کیجئے گا, سمجھیے گا. ہم خود ایک دوسرے کے خلاف آلائے کار ہیں, ہم خود آلائے کار ہیں, اور پھر ہم روتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آج جو بات کر رہے ہیں, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم 76 ویکس پہلے یہ باتیں کر چکے ہیں, ہم ان سے زیادہ پہلے کر چکے ہیں. شکریہ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے میں نے آپ کی بات کرائی.